اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور انہوں نے یہودیوں نے اہل کتاب نے اتباع کی پیچھے ہو لیے ما اس علم کے تتل الشیاطین جن کو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ کیا کفر کیا کہ یعلمون الناس السحر کہ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین یہ ایک بات، اور دوسری واتبعوا پر اس کا عطف ہے کہ اور وہ پیچھے پڑ گئے ما اس علم کے انزل علی الملکین جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابلا بابل شہر میں ہاروت و ماروت جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے بابل شہر میں، ان پر جو علم اتارا گیا جادو کا اس کے بھی پیچھے پڑے۔ وما یعلمانی اور وہ دو فرشتے نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی حتی یقولا یہاں تک کہ پہلے وہ دونوں کہتے تھے ان سے انما نحن فتنۃ کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں فلا تکفر سو تم کافر مت ہو جاؤ۔ فیتعلمون منہما پھر وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے ما وہ جادو کہ یفرقون به بین المرء وزوجی جس سے جدائی ڈال دیتے تھے مرد میں اور اس کی عورت میں، اس کی بیوی اور مرد کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ وما هم بضارین به اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے من احد کسی ایک کا بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما وہ کہ یضرهم جو ان کا نقصان کرتا تھا ولا ينفعهم اور ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا، یعنی جادو کا کام یہی ہے کہ ان کا نقصان کرنا اور فائدہ نہ دینا۔ ولقد علموا اور وہ اس بات کو خوب جان چکے تھے کہ لمن اشتراہ کہ جس کو انہوں نے اختیار کیا، جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے یعنی جادو وغیرہ، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، اپنے آپ کو جس کام میں لگا دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ ان میں سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو البتہ بدلہ پاتے اللہ کے ہاں بہتر۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے آیات کی تلاوت سنی، ان کا ترجمہ سنا۔ ان مذکورہ آیت کی تفسیر اور شان نزول میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ اسرائیلی روایات ان کو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یا یہودی جن کو بیان کرتے ہیں، یا جو یہودی مسلمان ہوئے تو جب اسلام میں جن آیات کو جن چیزوں کو بیان کیا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کچھ روایات بیان کی۔ تو اسرائیلی روایات کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہوں تو ان کو لے لیا جائے گا، اگر وہ اسلامی احکامات کی مخالفت میں ہوں تو ان کو نہیں لیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان اسرائیلی روایات کے بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات بھی پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی واضح طور پر اور آسان انداز میں فرمایا ہے، اسی کو میں بیانی ہی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے وہ یہودی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جادو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سکھاتے تھے، ان کے پاس جنات تھے، جنات ان کو سکھاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام آگے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا بھی اظہار فرما دیا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا ولیکن الشیاطین کفروا وہ شیاطین تھے، جنات تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان آیتوں سے
یہودیوں کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق ایک زورا کا قصہ، زورا ستارے کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے، جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جن علماء نے اس قصے کو شرعی قواعد کے خلاف سمجھا، انہوں نے بیان نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، اور جنہوں نے اس میں تعویل کی اور اس کو شریعت تعویل کرنے کو شریعت کے خلاف نہیں سمجھا، تو انہوں نے رد نہیں کیا، انہوں نے بیان کر دیا۔ بہرحال ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے سے بحث نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصے پر موقوف نہیں ہے، اس کا اس قصے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے میں اس کو بیان بھی کروں گا اگر ضرورت سمجھی تو، ورنہ اس قصے کو بیان کرنا ان آیات کے ساتھ ضروری نہیں۔ تیسری بات کہ یہودی سب باتوں کو جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہیں لیتے تھے، اس لیے پہلی بات تو ان کی جاننے کی خبر دے دی کہ یہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اللہ نے اس کی نفی بھی کر دی، کاش ان کو علم اور عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہالت ہی، خالی علم ہی علم ہو اور اس علم پر عمل نہ ہو تو وہ تو آدمی جاہل ہی ہے، بلکہ جاہلوں سے بھی بڑا جاہل ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے وہ تو جاہل ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس علم ہے پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ جہلا کا بھی باپ ہے، وہ جاہلوں سے بھی بڑا جاہل ہے کہ ایک چیز پاس پڑی ہوئی ہے پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو اللہ نے یہاں گویا کہ پہلے یہ فرمایا کہ ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ کیا مطلب کہ یعنی جانتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے۔ اور چوتھی بات کہ ایک زمانے میں کہ جس کی پوری تعیین اس میں محققانہ رائے کوئی سامنے نہیں ہے، کہ دنیا میں خصوصاً بابل شہر میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ یہ کس زمانے میں تھا یہ ابھی پتہ نہیں ہے، کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، لیکن بابل شہر تھا، اس میں جادو بہت مشہور تھا، ہر دوسرا آدمی بلکہ ہر آدمی جادو سیکھ رہا تھا اور جادو کے اندر تھا۔ اس کے جو عجیب اثرات تھے اس کو دیکھ کر بعض جو جاہل ہیں اس کی حقیقت میں اور انبیاء کے معجزات میں فرق نہیں کر سکے، اور اس حقیقت میں ان کو اختلاط ہو گیا، اشتباہ ہو گیا، شبہ پڑ گیا۔ بعض لوگ چونکہ انبیاء کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی خرق عادت ہوتا ہے، آگے میں فرق بیان کروں گا کہ جادوگر کے جادو میں اور نبی کے معجزے میں کتنے فرق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جاہل لوگ جو دین کے قریب نہیں تھے وہ اس میں فرق نہیں سمجھ سکے، تو جادوگروں کو انبیاء کی طرح مقدس سمجھنے لگے کہ بھائی جس طرح ان کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں تو یہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اور ان کو قابل اتباع سمجھنے لگے، ان کی اتباع کرنے لگے۔ اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے لگے اور پھر اس پر عمل کرنے لگے۔ تو جیسا کہ ہمارے دور میں موجودہ دور میں مسمرزم ہے کہ نظر بندی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ کو اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بابل شہر میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاؤ اور اس کے شعبوں سے مطلع کرو کہ کون کون سے شعبے ہیں۔ تو فرشتوں کو کیا تاکہ جو ان کو اشتباہ ہو رہا تھا نبی کے معجزات میں یا جادوگروں کے اس جادو میں، وہ ان کو فرشتوں کے ذریعے دور کروایا۔ تو لیکن جو ہے جادوگر انہوں نے جادو پر عمل کیا اور جادوگروں کی جو ہے اس کی اتباع جو ہے اس سے اجتناب نہیں کیا، انہیں کے پیچھے لگے رہے، تو انبیاء کی جو معجزات تھے اور دلائل میں ان میں فرق نہیں کر سکے۔ تو بہرحال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جہالت کو نہیں چھوڑتے، اور عالم کے کسی اچھے عمل کو بھی جو عالم کی ان کی جو ہے وہ اس کو اشتباہ کو دور کرنا چاہتا ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہشتی زیور میں جو ہے بہت سے رسومات کی جو ہے نشاندہی کی کہ ہمارے زمانے میں ہمارے پاس جو شادی کی رسمیں ہیں، غمی کی رسمیں ہیں، یا اور معاملات میں تجارت میں جو ہمارے ہاں چیزیں چل رہی ہیں انہوں نے نشاندہی کی۔ ان نشاندہی میں سے انہوں نے جو ہے شادی کی ساری رسمیں لکھی، الف سے لے کر یہ تک
ساری شادی لکھی ہمارے ہاں معاشرے میں، شادی کے اندر کیا کیا کام کیا جاتا ہے اور کون کون سا کام منع ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے تو اس لیے لکھا کہ سنت کی شادی اور بدعت کی اور رسم و رواج کی شادی الگ ہو جائے، ہر رسم میں نے بتا دی کہ یہ رسم کی جاتی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی کا مجھے خط آیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی کا خط آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بتایا ہے وہ بات اپنی جگہ ہے، اس پر تو ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن ہم شادی جو کرتے تھے ان میں سے کچھ چیزیں رہ جاتی تھیں، آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں، اب ہم اپنی شادی میں وہ بھی کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عالم نے لکھا تو اس لیے تھا رسموں کو کہ ان کو جدا کیا جائے، سنت کی شادی کیا ہے، کیا چیز جائز ہے شریعت میں اور کیا ناجائز ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن بعض آدمیوں نے اس کو غلط لے لیا کیونکہ وہ جاہل تھے، انہوں نے کرنا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہاں انبیاء کے معجزات میں اور جادوگروں کے جادو میں، چونکہ یہ بھی پیچھے سبب مخفی ہوتا ہے، معجزے کے پیچھے بھی سبب مخفی ہوتا ہے اور جو ہے جادو کے پیچھے بھی سبب مخفی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فرق نہیں کر سکے، ان کے فرق دلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو جادو سکھائیں کہ یہ جادو ہوتا ہے اور اس کی یہ قسمیں ہیں اور یہ قسمیں تم نے نہیں کرنی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس جادو سے بچتے، انہوں نے اس جادو میں پڑھ کے اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیا۔ تو اس لیے اب ایک علماء ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کام انبیاء سے کیوں نہیں لیا گیا؟ نبی بھی سلیمان علیہ السلام یا دوسرے انبیاء بھی سمجھا سکتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم معجزات لائے ہیں اور ایک طرف جادو ہے، یہ چیز جادو کی ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز اور فصل کرنا مقصود تھا، ایک حیثیت سے گویا کہ انبیاء ایک فریق درجہ رکھتے ہیں اور فریقین کے حکم میں کوئی ثالث ہونا مناسب تھا، اس لیے تیسری قوم کو فرشتوں کو لیا گیا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل اور حکایت کے ممکن نہیں تھی، کہ یعنی انبیاء اگر سکھاتے تو پھر وہ جادو کے الفاظ بھی پڑھتے اور ان کی جو حکایت جو پڑھتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑتا، تو اگرچہ نقل کفر نہ باشد، یہ ایک ہمارا جملہ ہے، کسی کفر کو سمجھانے کے لیے اس جملے کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ میں اگر کسی کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ فلاں ایک قوم ایسی موجود ہے جو ہے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے نعوذ باللہ، یا نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، میں جو کفریہ الفاظ نقل کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، کہ کئی دفعہ کسی کو سمجھانے کے لیے کفر کے الفاظ نقل کر دینا یہ کفر نہیں ہوتا۔ اس کے یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے، اس کے ماتحت جو ہے اگرچہ انبیاء بھی یہ کر سکتے تھے کہ وہ الفاظ بھی کہہ دیتے کہ دیکھو یہ الفاظ کہتے ہیں تو جادو ہوتے ہیں اور یہ الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرات انبیاء کرام مظہر ہدایت ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے ہدایت کو نکالنا ہے، اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہیں سمجھا گیا، تو لہذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا۔ تو کارخانہ تکوین میں آپ یاد رکھیں یہ اللہ کا کارخانہ ہے، پورا دنیا کا نظام، یہ تکوینی نظام، اس میں بہت سے ہو رہے ہیں، بہت سے خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں، بہت سے شر کے کام بھی ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیں برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، خیر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اور پھر سمجھا دیا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے، لیکن خالق دونوں کا اللہ جل شانہ ہے۔ اس لیے مجموعہ عالم کے اعتبار سے مصلحت عامہ جو ہے وہ عام امت کی جو عام مصالح ہیں اس کے لحاظ سے فرشتوں کو چنا گیا کہ جو ہے تاکہ جو ان چیزوں کو کیا جائے۔ اب یاد رکھیں نبی جو آتے ہیں انبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب حضور نے بہت سی چیزیں سمجھائی ہمیں، تو سنت کے خود کر کے دکھلائے، نبی کے ذمے ہے کہ کر کے دکھلائے۔ اب جھوٹ بھی نبی نے سمجھانا ہے، لیکن جھوٹ کو سمجھانے کے لیے نبی سے جھوٹ نہیں کروایا گیا کہ نبی جھوٹ بولے پھر سمجھائے کہ دیکھو مجھ سے یہ غلطی ہوگی ہے، یہ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اس پہ یہ سزا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کو منتخب، یہی علماء کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ سے جو غلطیاں ہیں وہ کروائی گئیں تاکہ امت کو جو ہے ان چیزوں کو لاگو کر کے امت کو سمجھایا جائے، نبی سے نہیں کروایا گیا۔ اب دیکھیں ایک صحابی عورت ہے، اس سے چوری کروائی گئی، اب چوری ہوئی تو چوری کے بعد جب وہ حضور کے سامنے قاضی تھے، حضور نبی بھی تھے، قاضی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس بھی تھے، سب کچھ تھے، تو اب حضور کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، حضور نے فرمایا اللہ نے حد رکھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب یہ سارا واقعہ
صحابی سے کروایا گیا، حالانکہ صحابہ ایسے نہیں تھے. اور اسی طرح یہاں تک کہ زنا کا ایک دو واقعات بھی ہوئے، تاکہ زنا کی جو حد ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ، پھر ان صحابہ نے جن سے یہ کام ہو گیا، انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایسی توبہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. تو یعنی یہ کام اس کے لیے پھر صحابہ کی قربانیاں لی گئیں. صحابہ اکرام جو ہے اللہ نے ان کو پھر محفوظ فرمایا، لیکن معصوم نہیں تھے. کچھ نہ کچھ کمی جو ان سے کروائی گئی امت کے لیے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کروائی گئی. تو اس لیے جو ہے نبی جو اب رشوت بتائے گا تو اب رشوت کے لیے کوئی رشوت لے گا تو اس کی نفی کرے گا. اسی طرح جو ہے جھوٹ جو ہے صحابہ کسی کے سامنے اس کوئی ایسی بات ہو گئی، حضور نے اس کو ڈانٹا اور اس کے بارے میں جو سزا تھی وہ بتائی، ٹھیک ہے، اور اس پر حکم نافذ فرمایا. تو یہ کام انبیاء نہیں کر سکتے تھے، جادو کا کام. اب جادو کا کام بھی انبیاء آ کر امت کو سمجھاتے تو اس کے لیے جادو کرنا پڑتا تو یہ انبیاء کی شایان شان نہیں تھا. اس لیے نبیوں سے یہ کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کے لیے جو ہے فرشتوں کو چنا گیا کہ فرشتوں سے یہ کام کیا گیا. اب اصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں نے بابل شہر میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا. سحر جادو کے جو اصول تھے، فروع تھے، اس کو ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی جو ہے تلقین کرنے لگے، اور ساحرین سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ کی انہوں نے، اور تائید کی کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں جادو سکھلائیں، جادو کا سارا فن بتائیں تاکہ تم اس سے بچو، اور جو جادو کرنے والے ہیں وہ نفرت والے لوگ ہیں، ان سے بچو. تو جیسے کوئی عالم جاہل لوگوں کو جو ہے اکثر نادانی سے جو کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کلمات کفریہ ہیں، آج کل ہمارے زمانے میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. کئی علماء نے کفریہ کلمات لکھے ہیں کہ یہ کلمہ کفریہ کلمہ ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب ان کے لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو سیکھ کے وہی کلمات کہنا شروع کر دیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک جگہ ایسے الفاظ کو جمع کر دیں تاکہ لوگ جو ہے ان سے بچیں. اب انہوں نے بھی، فرشتوں نے بھی اپنا کام شروع کیا. وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہو گئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی یہ آپ جو اصول آپ بتا رہے ہیں یہ فروع ہمیں بھی بتائیں، تاکہ ناواقفی کی وجہ سے کسی ہم عقیدے کی غلطی میں یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط تبلیغ اور اصلاح کی نظر سے یہ التزام کیا کہ اصول اور فروع بتانے سے پہلے وہ کہہ دیا کرتے تھے، آگے جو اللہ نے یہاں ان آیات میں فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کہ وہ کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ پہلے وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، ہم جو تمہیں سکھائیں گے اس سے کفر نہیں کرنا، کفر کے اندر تم نے نہیں پڑھنا، اصول ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں، تمہاری آزمائش اللہ کو مقصود ہے، اس لیے دیکھنا کہ ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون سا آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچ جائے، اور کون ہے جو اپنے دین کو خراب کر دیتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور وہ کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی بھی ان کے پاس آتا پھر وہ ان سے عہد و پیمان لیتے کہ ہم سے وعدہ کرو کہ اس کو سیکھو گے اور اس سے بچو گے اور لوگوں کو بھی بچاؤ گے. اب جو ہے وہ اس کے بعد اس پر قائم نہیں رہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی اور کافر اور فاسق اور فاجر بن گئے، اور انہوں نے اس کو ان کے ارشادات کے خلاف کیا. تو اس لیے یہاں یہ چند چیزیں تھی جو پہلے بیان کرنا ضروری تھی. اب چھ باتیں ہیں اگلے دروس میں بیان کرنی ہے. سب سے پہلے اسرائیلی روایات کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. پھر جو جادو ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، کہ لغت میں سحر کہتے کس کو ہیں اور اصطلاح میں شریعت کے اندر جادو کسے کہتے ہیں. پھر تیسری چیز، جادو کی کتنی قسمیں ہیں، تقریباً 3 قسمیں ہیں، وہ تینوں قسمیں بیان ہوگی. اور چوتھی چیز، سحر، جادو اور معجزے کے درمیان فرق کتنے ہیں، کیا فرق ہیں. اور پانچویں چیز، کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہو سکتا ہے، نبی پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ. اور چھٹی چیز، سحر کے احکام شرعیہ کیا ہیں اور جادو کے متعلق جو شریعت نے احکام دیے ہیں ان کو کیا ہیں. تفصیلاً یہ 6 باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی بیان کی جائیں گی. آج کے درس میں ایک چیز اور بیان کر دیتے ہیں کہ
اسرائیلی روایات کے متعلق میں نے بیان کر دیا، پہلی بات۔ دوسری چیز کہ سحر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جادو کہتے سحر جو ہے یہ کسرے کے ساتھ سحر جو زیر کے ساتھ آتا ہے، لغت میں ہر اس اثر کو کہتے ہیں جس اثر کا سبب ظاہر نہ ہو، یہ لغوی تعریف ہے۔ کوئی بھی ایسا اثر آپ پر ہو گیا جس کا سبب آپ کو نظر نہیں آ، میڈیکل رپورٹیں ٹھیک آ رہی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کی کیفیت بدل رہی ہے، آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مخفی سبب جس کا سبب ظاہر نہ ہو، ہر اس اثر کو جو آپ پر ہو چکا ہو جس کا سبب ظاہر نہ ہو، اس کو سحر کہتے ہیں لغت کے اندر۔ چاہے وہ سبب جو نظر نہیں آتا وہ مانوی سبب ہو، جیسے خاص کلمات کا اثر ہوتا ہے، کوئی کلمات ایسے کسی نے کہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یا غیر محسوس چیزوں کا اثر ہو کہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کا اثر جو ہے یہ غیر محسوس ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ یا نمبر 3، مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر ہو، جو ہمارے خیال میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو مسمرزم والے ہوتے ہیں، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے نظر کو محفوظ کر لیا ہے، اس کی نظر کے اندر اس نے اپنا اثر ڈالا ہے، تو قوت خیالیہ جو ہوتی ہے، خیال کو وہ قابو کرتے ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں، لیکن ہمیں خیالی طور پر وہ نظر آنے لگتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مسمرزم۔ اور نمبر 4، یہ محسوسات ہوں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہو لیکن وہ محسوسات مخفی ہوں، جیسے اس کی مثال مقناطیس ہے کہ مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے، کہ مقناطیس جو ہے نظروں سے پوشیدہ بھی ہو لیکن اس کی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو کھینچ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، سومناتھ کا جو مندر تھا انڈیا کے اندر، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، سلطان محمود غزنوی نے غزنی سے افغانستان سے 17 حملے کیے سومناتھ کے مندر کو توڑنے کے لیے۔ یہ ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر تھا، اور یعنی جس طرح ہمارا کعبہ ہوتا ہے، بیت اللہ ہے ہمارے ہاں، تو یہ سومناتھ کا مندر ان کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب بات تھی کہ سومناتھ کے اندر جو بت تھا وہ بت بالکل کمرے کے درمیان میں تھا، یعنی کمرے کے درمیان میں اس طرح کھڑا تھا کہ نیچے سے بھی خالی تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھی، اور اوپر سے بھی خالی تھا، بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی، اور اسی وجہ سے ہندو خراب ہو رہے تھے کہ دیکھو ہمارا خدا ہے اسی لیے بالکل اپنے آپ میں کھڑا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مندر کے لیے 17 حملے کیے، تو جب جو ہے انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بالکل درمیان میں کھڑا ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے تو یہ بت، تو چونکہ ایمان پختہ ہے یہ خدا بت نہیں ہو سکتے اور یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو کسی وجہ سے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ یہ درمیان میں بالکل کھڑا ہے۔ اب جب انہوں نے دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا جو اس بارے میں جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دیواریں ہیں ان دیواروں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بیلنس کیا گیا ہے۔ اب وہ دیواروں کے اندر انہوں نے چاروں طرف مقناطیس لگائے ہوئے، وہ لوگوں کی نظروں سے مخفی تھیں، اور اس بت کے اندر بھی لوہا تھا، پورا کا پورا بت کے اندر لوہا تھا۔ اب دیواروں کے اندر بڑے ہیوی قسم کے مقناطیس تھے اور وہ برابر کی مقدار میں تھے کہ انہوں نے برابر سے چاروں طرف سے اس کو برابر رکھا ہوا تھا۔ اب ایک طرف سے ہٹایا جاتا تو پھر فرق پڑتا۔ اب جب آخری حملہ ہوا تو اس میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ایک دیوار کو توڑو۔ سارے ہندو جمع اور رو رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، تقریر کی اور ان کو بات سمجھائی، دیکھو اگر یہ خدا ہو تو ہمارا نقصان کرے، ہم سے اپنے آپ کو بچائے، یہ خدا نہیں ہے۔ دیکھو اب وہ دیکھ رہے تھے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک طرف کی دیوار کو توڑو۔ جب ایک طرف کی دیوار کو توڑا گیا تو اس کا بیلنس خراب ہو گیا، وہ ایک طرف جھک گیا۔ اب 3 مقناطیس اس کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، لیکن ایک طرف سے خلا ہے تو اس لیے وہ ڈھلک گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دوسری طرف سے جو منہ کی طرف ہے اس کو توڑو۔ جب منہ کی طرف سے توڑا گیا تھا منہ کے بل گر گیا نیچے، لیکن پھر بھی اٹھا ہوا تھا کیونکہ مقناطیس 2 تھے۔ اب سارے ہندو دیکھ رہے ہیں، اب ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سارا مقناطیس ہے جس کی وجہ سے اس کو کھڑا کیا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو وہاں موقع پہ مسلمان ہوئے۔
یہ ہمیں کتنے عرصے سے انہوں نے پاگل بنایا ہوا تھا. تو اس لیے بعض دفعہ ایسا اثر ہوتا ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ محسوسات میں ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے. یا پانچویں چیز دوائیوں کا اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ دوائیاں مخفی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور چھٹی چیز بعض دفعہ نجوم اور سیارات کے ذریعے اثر کیا جاتا ہے. تو یہ اثرات جو ہوتے ہیں, کوئی بھی اثر ہو لیکن جس کا سبب ظاہر نہ ہو, ہر اس اثر کو سحر کہتے ہیں, جادو کہتے ہیں. تو اس لیے جادو کی بہت سی اقسام ہیں, مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کا دخل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی یہ جنات کے ذریعے کیا گیا, یا قوت خیالیہ مسمرزم کا اثر ہوتا ہے, یا کچھ الفاظ اور کلمات کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں, قدیم ہیں جدید ہیں, وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف اور کلمات میں بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں. کسی خاص حرف کو یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھا جائے یا لکھا جائے تو اس کے خاص خاص تاثرات موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یا ایسی جو ہے جیسے ہم مثال کے طور پر 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ کلمات حضور نے اس لیے بتائے کہ اس تعداد میں اس کے خاص اثرات ہیں. اسی لیے جو دم کیا جاتا ہے, دم کے اندر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. تو لفظوں کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو میں جو چیزیں غلط پڑھی جاتی ہیں, جس میں جنات بھی ساتھ پڑھتے ہیں اور جو ہے یہ بھی پڑھتے ہیں, اور ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے, پھر اس ماحول میں جو الفاظ وہ جو ہے غلط شرکیہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں جو کہے جاتے ہیں ان الفاظ کے غلط اثرات ہوتے ہیں. اچھے الفاظ کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے. میں نے 2 لفظ کہے ہیں, حالانکہ میں نے نہ اسے ہدیہ دیا نہ میں نے اسے کچھ کہا, صرف 2 لفظ بولے ہیں, تو اس 2 لفظوں پر اس کے خون بھی جو ہے دوڑنے لگا ہے اور اس کے چہرے پر بھی اس کے اثرات آئے ہیں, وہ خوشی بھی آئی ہے. لیکن اگر میں کسی آدمی کو 2 لفظوں میں گالی دیتا ہوں, حالانکہ میں نے 2 لفظ کہے ہیں, گالی دی ہے, تو ساتھ ہی اس کے جسم میں غصہ بھر جاتا ہے, اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جسم پر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو جادو میں جو ہے جہاں جو ہے ان خاص خاص الفاظ ہوتے ہیں ان کے پاس, ان الفاظ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, خاص خاص تعداد میں پڑھتے ہیں, ان تعداد کی پڑھنے کی وجہ سے ان کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو یا ایسی تاثیرات ہوتی ہیں جو کسی انسان کے بالوں یا ناخنوں وغیرہ کے یا اعضاء جو ہوتے ہیں یا جو اس کا استعمال کا کپڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں شامل کر کے وہ اثرات پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے ہم آپ عام عرف میں ٹونا ٹوٹکا کہتے ہیں, جی اس نے ٹوٹکا کیا, ٹونا کیا. تو یہ سب کچھ عام طور پہ جادو میں سمجھا جاتا ہے. اس لیے یہ تو ہوگی اس کی لغوی تعریف, لغت کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں. شریعت کے اندر جادو کسے کہتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. اور سحر کی جو اقسام ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں, حدیث میں ہوئی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے, یا اللہ درگزر فرمائے, یا اللہ قرآن مجید کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہر وہ برائی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے یا اللہ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جادو جو بہت بڑی برائی ہے, گناہ کبیرہ ہے, بعض دفعہ کفر میں انسان داخل ہو جاتا ہے, یا اللہ ان برائیوں سے, ان کفریہ چیزوں سے, کلمات سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں قرآن سنت کو بطور نظام نصیب فرما, بطور آئین اور بطور دستور ہمیں نصیب فرما. پوری دنیا میں یا اللہ قرآن و سنت کا بول بالا فرما. یا اللہ اپنے نظام کو غالب فرما. اس کے مقابلے میں باطل جتنے بھی نظام ہیں یا اللہ ان نظاموں کو ختم فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو, بچوں کو قرآن کا حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجاہد, غازی اور شہید بنا اور دائی بنا. یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ اس کی دعوت کو عام فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرما. جب بھی موت آئے تو سعادت والی, ایمان والی, کلمے والی, شہادت والی موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا